بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو بھائی، ایک چیز ہے جس پر ہمیں آج فوکس کرنی ہے، اور وہ ہے تھا تھی تھے۔ کبھی کبھی جملوں میں اردو کے تھا تھی تھے استعمال ہوتا ہے، بولتے ہیں نا ہم اردو کے عام جملوں میں بھی، جیسے میں نے تم سے یہ بات کہی تھی، میں نے کھانا کھایا تھا، ہم وہاں گئے تھے۔ تو یہ جو اردو میں تھا تھی تھے آ رہا ہے، اس کی عربی بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ تو ذہن میں رکھیں گے ماضی بعید کو پڑھا ہے نا ہم نے، ماضی بعید، تو آپ کو اس کا طریقہ بھی پتہ ہے کہ ماضی پر ہم کیا لگا دیتے ہیں؟ کانا۔ سمجھ گئے؟ پر دو باتیں سمجھیں گے۔ پہلی بات یہ کہ اگر مذکر کی بات ہے تو واحد مذکر غائب کا صیغہ کانا کو لے آئیں گے، اور اگر مؤنث کی بات ہے تو واحد مؤنث غائب کا صیغہ لائیں گے، کیا ہے وہ؟ کانت۔ کیا لائیں گے؟ بولو، کانت۔ اور یہ ذہن میں رکھیں گے آپ خاص طور سے کہ وہ جو ہمارا طریقہ ہے اس طریقے کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ اور وہ طریقہ کیا تھا کہ پہلے فعل آئے گا، پھر فاعل، پھر مفعول بہ، پھر متعلق، اور پھر ظرف۔ یہ جو میں نے بات لکھی تھی یہ میں لکھ دیتا ہوں، اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے۔ فعل، فاعل اور مفعول بہ اور متعلق اور ظرف، یہ 5 چیزیں ہیں۔ اور ہم یہ جو لفظ تھا تھی تھے کی بات کر رہے ہیں تو کوشش کریں گے کہ انہی 5 چیزوں کے استعمال کرتے ہوئے اس کو سمجھ لیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ یہ کہیں کہ طالب علم نے آج درس گاہ میں سبق لکھا تھا۔ پہلے اردو لکھتے ہیں، کیا ہے؟ طالب علم نے آج درس گاہ میں سبق لکھا تھا۔ اب دیکھو اس میں ہم سب سے پہلے کیا دیکھیں گے؟ فعل۔ تو فعل کیا ہے؟ لکھا تھا۔ اصل تو فعل ہے لکھا، لیکن بات ہمیں اسی کی کرنی ہے، تھا کی۔ تو فاعل کو ہم نے جب دیکھا، کیا ہے فاعل یہاں؟ طالب علم۔ مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر۔ تو ہم کون سا صیغہ لائیں گے؟ واحد مذکر غائب، اور اس کے ساتھ کانا۔ میں نے بتایا اگر مذکر ہے تو کانا، مؤنث ہے تو کانت۔ تو ہم دونوں کو ایک ساتھ کیا لکھیں گے؟ بولو، کانا۔ فعل کا کیا ہے؟ کتبہ۔ کانا کتبہ۔ بات اتنی ہو گئی۔ یہ کیا ہوا؟ نمبر 1 والا فعل۔ سمجھ گئے؟ اس کے بعد فاعل کیا ہے یہاں پر؟ طالب علم۔ تو کیا کہیں گے؟ کانا کتبت طالب۔ سمجھ گئے؟ یہ ہو گیا فاعل۔ اس کے بعد مفعول بھی کیا ہے یہاں پر؟ سبق۔ تو کیا کہیں گے؟ الدرس۔ یہ نمبر 3۔ چوتھے نمبر پر کیا آئے گا؟ اوپر دیکھو، متعلق۔ تو متعلق کیا ہے یہاں؟ درس گاہ میں۔ تو کیا کہیں گے؟ فی الفصل۔ ویری گڈ۔ اب 5ویں نمبر پر کیا چیز ہے؟ ظرف، یعنی مفعول فی، اور وہ کیا ہے یہاں؟ آج۔ کیا ہے وہ؟ آج۔ تو کیا کہیں گے؟ الیوم۔ یہ نمبر 5واں ہو گیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ لیکن آپ غور کریں اگر تو سمجھ میں آئے گی بات۔ طالب علم نے آج درس گاہ میں سبق لکھا، آج کا نمبر کہاں ہے؟ یہاں دوسرے نمبر پر ہے۔ طالب علم الگ ایک چیز ہے اور آج الگ ایک چیز ہے، تو دوسرے نمبر پر آیا۔ لیکن عربی جب ہم نے بنائی تو اسی ضابطے کے مطابق 5ویں نمبر پر آج کی عربی لائے ہیں۔ کانا کتبت طالب الدرس فی الفصل الیوم۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور اگر یہ مؤنث کا صیغہ ہوتا، ہم اگر یہ کہیں آج، بولو، طالبہ نے درس گاہ میں سبق لکھا تھا۔ اب یہاں لکھنے والی ہے طالبہ، لڑکی، اور وہ مؤنث ہے، تو کانا کا کیا بن جائے گا؟ بولو، کانت۔ لیکن صیغہ بھی بدلے گا، کتبہ سے کیا بن جائے گا؟ بولو، کانت کتبت۔ ویری گڈ۔ سمجھ گئے؟ کانت کتبت۔ آگے آئے گا کیا؟ الطالبۃ۔ لیکن میں نے وہ قاعدہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ ساکن حرف کو جب آگے ملاتے ہیں تو کسرہ لگا دیتے ہیں، تو کتبت کا کیا بن جائے گا؟ کتبت الطالبۃ۔ اس کے لیے عربی میں جو قاعدہ بتایا تھا وہ یاد ہوگا، الساکن اذا حرک حرک بالکسر، کہ ساکن حرف کو جب ہم حرکت دیتے ہیں تو کسرے کی دیتے ہیں۔ تو کیا کہیں گے؟ کانت کتبت الطالبۃ
آگے وہی ہے پورا جو کا تو الدرس بولو آگے فل فصل الیوم سمجھ گئے کانت کتبت الطالبۃ الدرس فی الفصل الیوم سمجھ میں آ گیا یہ ضابطہ اپنی جگہ رہے گا تھا تھی تھے والا لیکن اس سے پہلے ہم نے آج کیا پڑھا تھا لفظ اپنا پڑھا تھا تو آپ یہاں اسی کو استعمال کر لیں ایک ساتھ دونوں قاعدوں کی مشق ہو جائے گی تھا تھی تھے کی بھی اور لفظ اپنا کی بھی دیکھیے گا آپ اسی جملے کو اوپر والے کو یہاں کیا لکھیں آج بولو آج طالب علم نے اپنا سبق لکھا درس گاہ میں اپنا سبق لکھا اپنا سبق لکھا تھا تو عربی تو جو کی تو ہے لیکن لفظ اپنا بڑھا دیا ہم نے تو کیا کہیں گے بولو کانا بولو کانا کتبت کانا کتبا آگے الطالب الطالب کانا کتبت طالب اب یہاں مفعول بھی میں الدرس تھا لیکن اب کیا بن جائے گا یہ درسہ کیا بن جائے گا درسہ کیوں بنا درسہ یعنی ہو کیوں آیا اس لیے کہ واحد مذکر غائب کے ہوا کے ساتھ کیا آئے گا ہو آئے گا تو کیا کہیں گے بولو درسہ درسہ آگے مفعول بھی ہو گیا پھر کیا بنا الفصل فی الفصل الیوم سمجھ میں آ گیا پورا جملہ ایک ساتھ بولو سب کانا کانا کتبت طالب درسہ کانا کتبت طالب درسہ فی الفصل الیوم یہ درسہ کیا بن جائے گا مضاف مضاف الیہ سمجھ میں آیا مؤنث کا صیغہ کیا بن جائے گا اگر اسی کو ہم بنانا چاہیں آج طالبہ نے درس گاہ میں اپنا سبق لکھا کیا کہیں گے آج درسگاہ میں طالبہ نے درس گاہ میں سبق لکھا اپنا سبق لکھا تو کیا کہیں گے بولو کانت کانت کتبت بولو کانت کتبت الطالبۃ پورا جملہ بولو کانت کتبت الطالبۃ درسہا یہ درسہا چونکہ واحد مؤنث غائب ہے فاعل جو ہے وہ واحد مؤنث غائب تو ہا آ جائے گا وہ جو ضمیر مجرور متصل باضافت کی ضمیریں ہیں کیا کہیں وہ ہا ہما ہم ہے نا ہما ہم اور ہا ہما ہم تو ہا لے آئیں گے درسہ ہا یہ جو ہا ہے اس کا ترجمہ ہو جائے گا اپنا آگے پورا جملہ جو کا تو ہے فی الفصل الیوم سمجھ میں آیا اس جملے کو دوبارہ ریپیٹ کرو کانت کتبت الطالبۃ درسہا فی الفصل الیوم اب ان چاروں جملوں کے ساتھ یہ چار جملے ہو گئے بچوں سمجھ میں آیا ایک یہ ہے دوسرا یہ ہے تیسرا یہ ہے اور چوتھا یہ ہے ان میں آپ اس میں اشارہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جملہ بڑا کرنے کے لیے جیسے آپ یہ کہیں اس طالب علم نے آج درسگاہ میں سبق لکھا تھا اس طالب علم نے کانا کتب ذالک الطالب کیا کہیں گے بچوں بولو کانا کتب ذالک الطالب اگر ہم نے کیا بڑھایا اس طالب علم تو ہم کتبہ کے بعد یہاں کیا لے آئیں گے کانا کتب ھذا الطالب آگے الدرس فی الفصل کچھ نہیں بدلا جو کا تو ہے سب کچھ سمجھ میں آیا اردو میں کیا لکھا اس طالب علم نے آج درسگاہ میں سبق لکھا تھا تو جب ہم نے اس لکھ دیا تو اب طالب علم کے پہلے اس کی عربی بھی لے آئیں گے الطالب سے پہلے چونکہ وہ مذکر ہے تو کیا لے آئیں گے ھذا پورا جملہ بولو کانا کتب ھذا الطالب الدرس فی الفصل الیوم اور اگر اس کی جگہ اس ہو یعنی ہم یہاں کیا کر دیں اس طالب علم تو اب ھذا کی جگہ کیا بن جائے گا ذالک کانا کتب ذالک الطالب الدرس فی الفصل الیوم سب بولو ایک ساتھ کانا ذالک الطالب الدرس فی الفصل الیوم ویری گڈ اسی طرح ہم یہ جو الدرسہ ہے مفعول بھی
यहाँ इस और उसका इजाफा कर सकते हैं, क्या कहेंगे, इस तालिब इल्म ने आज दरसगाह में वो सबक लिखा, क्या कहेंगे, वो सबक। समझ में आया, ये जो सबक है यहाँ लगा दो, वो सबक। तो यहाँ अदरसा से पहले ज़ालिका ले आएंगे, क्या लाएंगे, ज़ालिका। और अगर होता यह सबक, क्या कर दें, ये सबक, तो ज़ालिका की जगह क्या आ जाएगा, हादा। चुनाचे हम एक की अरबी बनाते हैं, बोलो, इस तालिब इल्म ने आज दरसगाह में वो सबक लिखा था, वो सबक। तो बोलो काना कतबा हादा तालिबु ज़ालिका दरसा फिल फस्ल अल-यौम। काना कतबा हादा तालिबु ज़ालिका दरसा फिल फस्ल अल-यौम। एक बात और समझो, ये जो है ना दरसगाह में, अगर हम यहाँ कर दे इस दरसगाह में, तो फिल फसली से पहले अल फसली से क्या आ जाएगा, फी हाज़ल फसल, क्या आ जाएगा। और अगर कर दे उस दरसगाह में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, फी ज़ालिकल फसल। समझ में आया। एक जुमला बोलो, उस तालिब इल्म ने आज इस दरसगाह में वो सबक लिखा था। उस तालिब इल्म ने आज इस दरसगाह में वो सबक लिखा था। बोलो क्या कहेंगे, काना उस तालिब इल्म ने आज इस दरसगाह में वो सबक लिखा था। काना कतबा ज़ालिका तालिबु हाज़ा दरसा, ठीक, वो सबक ज़ालिका दरसा इस दरसगाह में फी हाज़ल फस्लिल यौम। तो बहरहाल बताना ये था बच्चों कि फ़ाइल से पहले भी आप इसमें इशारा का इस्तेमाल करके जुमला बढ़ा सकते हैं, और मफ़ऊल बिही से पहले भी, और हरफ़े जर के साथ यानी मुताल्लिक़ में भी। अगला जुमला देखो इधर गौर से, आज तालिब इल्म ने दरसगाह में अपना सबक लिखा था, ठीक। यहाँ भी हम वो काम करें अपने के साथ, क्या कहेंगे, आज इस तालिब इल्म ने, क्या कहेंगे, आज इस तालिब इल्म ने कर दो उस दरसगाह में अपना सबक लिखा था। बोलो क्या कहेंगे, काना कतबा हादा तालिबु, जी यहाँ ले आएंगे हादा, काना कतबा हादा तालिबु दरसहु, ठीक। उस दरसगाह में तो क्या कर देंगे, फी ज़ालिकल फस्लिल यौम। दोबारा बोलो एक साथ, काना कतबा तालिबु दरसहु फी ज़ालिकल फस्ल अल-यौम। और अगर हम और जुमले को बड़ा करना चाहें तो क्या कर सकते हैं बच्चों, अत्तालिबु की सिफत ले आए। आज इस, देखो गौर से, इस मेहनती तालिब इल्म ने उस दरसगाह में अपना सबक लिखा था। तो अत्तालिबु की सिफत हम ले आएंगे क्या, हाज़ा तालिबुल मुजतहिद। पूरा जुमला बोलो एक साथ, काना कतबा तालिबुल मुजतहिद दरसहु फिल फस्ल फी ज़ालिकल फस्ल अल-यौम। जी हाँ, काना कतबा हाज़ा तालिबुल मुजतहिद दरसहु फी ज़ालिकल फस्लिल यौम। और इसको और लंबा करना चाहें तो ये जो दरसगाह है इसकी सिफत ले आए उस बड़ी दरसगाह में, उस, तो अल फसली के साथ क्या ले आएंगे, फी ज़ालिकल फस्लिल कबीरी। समझ में आया। पूरा जुमला बोलो, काना कतबा हादा तालिबु मुजतहिद दरसहु फी ज़ालिकल फस्ल अल-कबीर अल-यौम। जी हाँ, काना कतबा हादा तालिबुल मुजतहिद दरसहु फी ज़ालिकल फस्ल अल-कबीर अल-यौम। अब इस पर हम थोड़ा सा नहवी सरफी बात करते हैं, ज़रा गौर से। अत्तालिबु मरफू क्यों है, जवाब दो। इसलिए कि तरकीब में फ़ाइल वाक़ है, पूरी बात कहेंगे, और फ़ाइल मरफूआत में से। बोलो, इसलिए के दरसहु में सीन के ऊपर नसब क्यों आया, या यूं कहो कि ये मंसूब क्यों है, जवाब दो। इसलिए कि तरकीब में मफ़ऊल भी वाक़ और मफ़ऊल भी मंसूबात में से। जी हाँ, इसलिए कि तरकीब में मफ़ऊल भी ही वाक़ है और मफ़ऊल भी ही मंसूबात में। फी ज़ालिकल फस्ली, अल फस्ली के नीचे कसरा क्यों आया, इसलिए के हरफ जर दाखिल है इस पर, क्या कहेंगे, इसलिए कि इस पर हरफ जर दाखिल है। हाँ, और हरफ जर के बाद वाला हर्फ क्या होता है, मजरूर। अल यौमा, यहाँ मीम के ऊपर नसब क्यों आया। सवाल करने का तरीका भी सीखना है। इस सवाल को दो तरीकों से बोलते हैं हम। नंबर एक, अल यौमा पर नसब क्यों आया, और दूसरा तरीका अल यौमा मंसूब क्यों है। जवाब दो इसका।
اس لیے کہ ترکیب میں مفعول فی واقع اور مفعول فی مرفوع منصوبات میں سے. اچھا ایک اور بات، الطالب آپ نے بتایا مرفوع اس لیے ہے کہ فاعل واقع ہے اور فاعل مرفوعات میں سے ہے، لیکن اگر صفت کو پوچھے کوئی کہ یہ کیوں مرفوع ہے، بات موصوف کی ہو تو وہ جواب ہے جو دیا، اور بات صفت کی ہو تو کیا جواب دیں گے، میں نے بتا رکھا ہے آپ کو. موصوف کے تابع ہے. ہاں پورا جملہ بولو. اس لیے کہ طالب فاعل موصوف کے تابع ہے. ہاں اس لیے کہ الطالب فاعل موصوف کے تابع ہے. سمجھ میں آیا؟ اور جو اعراب مطبوع کا ہوتا ہے وہی تابع کا ہوتا ہے نا. تو بہرحال یہ نحوی باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے، اور پورے سبق کا آج کے خلاصہ یہ ہوا بچوں کہ اگر کسی جملے میں کیا ہے تھا تھی تھے تو ہم یہ دیکھیں گے آسان سے دو لفظوں کی بات، اگر مذکر ہے تو کانا لے آئیں گے اور مؤنث ہے تو کیا لے آئیں گے، کانت. کانت. اب اس پر دو چار جملے اور بنا لیں، جیسے اس طالبہ نے آج کمرے میں اپنے کپڑے دھوئے تھے. دھونے کے لیے کیا تھا، غسل یا غسیل. اس طالبہ نے آج کمرے میں اپنے کپڑے دھوئے تھے. بولو. کانت غسلت هذه الطالبة اپنے کپڑے. اثوابہا کیا کہیں گے، اثوابها فی الحجرۃ اليوم. کانت غسلت هذه الطالبة اثوابها فی الحجرۃ اليوم. اور اگر یہ کہنا اپنے کمرے میں تو کہ لفظ اپنا کی آج مشق کی تھی. کانت غسلت هذه الطالبة اثوابها فی حجرتها کیا کہیں گے، فی حجرتها اليوم. بولو سب ایک ساتھ. کانت غسلت هذه الطالبة اثوابها فی حجرتها اليوم. کہو تم سب عورتوں نے، کیا کہیں گے، تم سب عورتوں نے آج اپنے کپڑے اپنے گھروں میں دھوئے تھے. دھوئے تھے. کنتن کیا کہیں گے، غسلتن اثوابهن فی حجرتهن. کنتن غسلتن اثوابهن فی حجرتهن فی حجرتهن اپنے فی حجرتی کننا فی حجرتی کننا اليوم. دوبارہ بولو. کنتن غسلتن اثوابكن فی حجرتکن. کنتن غسلتن اثوابکن فی حجرتکن اليوم. اتنی اسپیڈ میں کون بولے گا، علقمہ تم بولو. کنتن غسلتن اثوابكن فی حجرتکن اليوم. تو بہرحال کانا کے ساتھ جو بھی فعل آئے گا تو جب وہ فعل بدلے گا تو لفظ کانا بھی بدلتا رہے گا. تو اس کی گردان کرنی ہے ماضی بعید کی، اور جب وہ گردان کر لیں گے ہم تو ان دو صیغوں کے علاوہ واحد مذکر غائب کانا، مؤنث غائب کانت، ان صیغوں کی بعد میں مشق کر لیں گے. آج فی الحال بنیادی طور پہ یہ بات سمجھ لیں.